صحیح اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مجید والفرقان الحمید والقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ حمد و ثنا اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اس کے علاوہ ان کے نعمات رحمات ان انسانوں پہ کہ انہیں خود انسان بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود ہی فرما دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تو میری بہترین مخلوق ہے، اور ہدایت کے لیے قرآن پاک دے دیا، ہادیان الہیہ ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انسان للہیت کی طرف بہت کم اور شیطان کی طرف بہت زیادہ جا رہا ہے، جس کا ریزن خود یہی انسان ہے، اور ان کے علاوہ جو انسان کی اپنے انواع کے دوسرے جو انسان ہیں ان سے زیادہ میل جول، یا انٹرنیٹ کا جو فوکس ہے آج کے انسان کے اوپر، یہ اسباب بن رہے ہیں کہ یہ انسان اس ہدف سے دور جا رہا ہے کہ جس کے لیے اسے خلق کیا گیا تھا۔ متاسفانہ حقیقت یہی ہے کہ قرآن جو منبع ہدایت تھا، اس انسان نے اس منبع کو چھوڑ دیا، اور اگر کبھی استفادہ یا توفیق ہوئی بھی صحیح تو اس عنوان سے کہ یہ قرآن کو فقط اور فقط مرحومین کے لیے مخصوص کیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہم اتنا حقائق سے اور حقیقت سے دور ہیں۔ اے کاش کہ آج بھی ہم پلٹ جائیں اس قرآن کی طرف، تو جس میں انسان کے زندگی گزارنے کے جو طور و طریقے ہیں وہ احسن انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ میل جول کیسا ہونا چاہیے، بزرگوں سے کیسے آداب و اخلاق سے ملنا چاہیے، چھوٹوں سے کس انداز سے ملنا چاہیے، کاروبار کس انداز سے چلانا، یعنی انسانی زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہے وہ واضح طور پہ خالق اکبر نے قرآن میں فرمائے ہیں۔ ان میں سے مین چیز جو آج میرا موضوع ہے یا میرا جو عنوان ہے، فلسفہ حجاب، ہمارا یا ہمارے خانوادے کا، خواتین کا خصوصاً حجاب کیسا ہونا چاہیے، گھروں میں میل جول کیسا ہونا چاہیے، گھروں میں بی ایف کیسے ہونا چاہیے، دوستوں کے پاس آنے جانے کے طور و طریقے کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے بارہا بیان کی ہیں، خصوصاً سورہ نور آیت نمبر 27 سے 31 تک جو یہ آیات ہیں، جس میں خالق اکبر نے پردے کے موضوع پہ واضح اپنا موقف بیان کیا ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ آپ کسی دوست کے ہاں جانا چاہتے ہیں، کسی ایسے گھر میں جانا چاہتے ہیں جو آپ کا اپنا نہیں ہے، تو اس کے لیے خالق اکبر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ مومن ہیں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوں، حتی تستأنسوا، مگر اس وقت جب آپ اذن دخول مانگ لیں، داخل ہونے کی اجازت مانگ لیں۔ جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو،
کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کے ساتھ ان کے دوستانہ ماحول کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا گھر نہیں ہے، تو اس صورت میں خالق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، آپ اس گھر میں داخل نہ ہوں، غیر بیوتکم، جو گھر آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے۔ ممکن ہے یہاں پہ کوئی سوال کرے کہ بیوت بیت سے نکلا ہوا ہے، اور بیت کہتے ہیں کمرے کو، تو یہاں گھر مراد کیسے لی جا رہی ہے؟ تو عزیزان من، جس زمانے میں یہ قرآن اترا تھا اس زمانے میں گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ تقریباً 40 ہجری کے بعد یا 45 ہجری میں جا کے معاویہ نے یہ رواج قائم کیا تھا کہ گھروں کو تالے لگائے جائیں یا گھروں کو دروازے لگا دیے جائیں۔ اس سے پہلے دروازوں کا نظام نہیں تھا، ہر کوئی آیا جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد صحن میں جو کمرے ہوا کرتے تھے وہاں آ کے کھڑا ہو جاتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ بیوت۔ لیکن آج کے زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں گھر فقط اور فقط کمرے کو ہی کہا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں جو باہر گیٹ لگا ہوا ہے وہاں سے اندر ایک خاص محرمانہ ان کی وضعیت اور کیفیت ہو گئی ہے پورے گھر کی، لہذا اس وجہ سے آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ انسان مین جو گیٹ ہوتا ہے، مین جو دروازہ ہوتا ہے، وہاں سے ہی اذن دخول مانگے۔ البتہ یہاں سے یہ خود مطلب و مفہوم معنی نکلتا ہے کہ فرض کریں ایک آپ کے بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے، بھائی کا کمرہ ہے، بہن کا کمرہ ہے، یا ماں کا کمرہ ہے، تو اس وقت بھی لازماً آپ دروازے پہ پہلے اذن دخول مانگ لیں، اجازت مانگ لیں، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو، اگر اجازت نہیں ملتی تو انشاءاللہ آیات کے الفاظ آ رہے ہیں، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کوئی شخص حبیب خدا کے پاس آیا ہے اور آ کے عرض کیا، اے حبیب خدا، کیا میں اپنی ماں کے حجرے میں بھی داخل ہوتے وقت، گھر میں بھی داخل ہوتے وقت لازمی ہے مجھ پہ کہ میں اس سے بھی اجازت مانگ لوں؟ وہ تو میری محرم ہے۔ تو رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ اسے اوریانی کی حالت میں دیکھ لیں؟ کہا کہ نہیں حبیب خدا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بس اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ پہلے اذن مانگو، اجازت دے دے تو داخل ہو جائے، اگر اجازت نہیں دیتی تو داخل بھی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، آپ اس گھر میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم، جو آپ کا نہیں ہے، حتی تستأنسوا، اجازت مانگ لیں، وتسلموا، سلام کر لیں۔ جب اجازت مانگیں، سلام کریں، علی اہلہا، ان پہ جو اہل بیوت ہیں، اہل گھر ہیں، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ چیز آپ کے لیے مایۂ خیر ہے، مایۂ برکت ہے، مایۂ بھلائی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خیر کو پا لیں گے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر اس میں کوئی بھی نہ ہو، فَلَا تَدْخُلُوا، تو آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ نے سلام کیا، کوئی آواز نہیں آئی، آپ نے اجازت مانگی، کوئی جواب نہیں آیا، تو اس صورت میں آپ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ آپ کو وہ گھر والے اجازت نہیں دے سکتے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ لوٹ جاؤ تو آپ کو لوٹنا پڑے گا، اور لوٹنے کے بعد یہ حق بھی نہیں ہے آپ کو کہ ان پہ غصہ کریں، ان پہ ناراض ہوں، ان پہ اظہار ناراضگی کریں، یہ بھی آپ کو اپنا حق نہیں بنتا، کیونکہ وہ اس کا اپنا گھر تھا۔ ممکن ہے وہ بیزی ہو، ممکن ہے وہ کسی کام میں مصروف ہو، ممکن ہے کہیں پہ۔ ایک مرتبہ آغا شہید مطہری جس زمانے میں مدرسہ فیضیہ میں ہوا کرتے تھے، آغا نے نقل کیا ہے کہ آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں کوئی خطیب تھا، بڑا کوئی اپنے زمانے کا خطیب تھا کوئی شخص،
وہ آیا ہوا تھا اور اتفاق سے انہیں میرے ہی کمرے میں، یعنی آقا شہید مطہری بیان کرتے ہیں کہ میرے ہی کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا مدرسہ فیضیہ میں۔ ایک دن اس نے کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ آیت اللہ بروجردی سے ملاقات کر لیں۔ جب میں اس خطیب کو، اس مہمان کو لے کے آقا بروجردی کے ہاں گیا تھا، دروازے پہ دق الباب کی، ایک نوکر نکل کے آیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مہمان ہیں اور چاہتے ہیں کہ بروجردی صاحب، آیت اللہ بروجردی سے ملاقات ہو جائے۔ تو اس وقت آقا صاحب نے فرمایا تھا کہ ٹھیک 1 گھنٹہ بعد میرا درس خارج کی کلاس ہے، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس وقت آپ سے نہیں مل سکتا۔ دروازے سے ہم واپس آئے۔ اتفاق سے اسی دن اس خطیب کو واپس جانا تھا۔ آیت اللہ بروجردی جب درس خارج دینے کے لیے آئے تو درس دینے سے پہلے صحن میں مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے جو مہمان تھا تمہارا، اسے کہہ دیجیے گا کہ میں درس کے بعد ان سے ملاقات کروں گا۔ اور جو ہی ختم ہوا میرے کمرے میں آئے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ آقا وہ جو مہمان تھے، وہ جو خطیب تھے، وہ جا چکے ہیں۔ تو اس وقت آیت اللہ بروجردی نے مجھ سے کہا تھا کہ مطہری، جب بھی آپ کی ملاقات اس خطیب سے ہو تو اسے یہ کہنا کہ اس وقت جب آپ میرے گھر پہ آئے تھے، میری کنڈیشن، میری کیفیت بالکل ایسی ہی تھی جیسی کہ آپ اپنے خطابت پہ جانے سے 1 گھنٹہ پہلے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ کو یہی فکر ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اسٹڈی کرنی ہے، مجھے کچھ دیکھنا ہے، مجھے کچھ جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے۔ تو اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو آپ کی کیفیت و کنڈیشن کیسی ہوگی؟ لہٰذا اسے کہہ دینا کہ میرے حالات بھی جس ٹائم پہ آپ آئے تھے منون وہی تھے جیسے کہ آپ کی خطابت سے تھوڑا ٹائم پہلے کوئی مہمان آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اتفاق سے کچھ سالوں کے بعد جب میری ملاقات اس خطیب سے ہوئی ہے تو میں نے آقا بروجردی کی وہ معذرت خواہی جو تھی وہ عرض کر دی، بیان کی۔ تو وہ جو خطیب تھے وہ واقعی اہل علم انسان تھے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے واقعی اس ٹائم پہ، اس محل پہ آقا کو زحمت نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو قرآن بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو اہل خانہ، اہل گھر اجازت نہیں دیتا تو آپ کو فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجَعُوا فَارْجَعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور یہی آپ کے لیے طہارت و پاکیزگی کا سبب ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علیم، خالق اکبر علیم بھی ہے اور آپ کے جو کام سب جانتا بھی ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا، البتہ آپ ان گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں، ان گھروں میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غیر مسکونۃ فیہا، کہ جس گھر میں کوئی رہتا نہ ہو، جہاں پہ کوئی مسکون نہ ہو، جس گھر پہ اگر کوئی داخل نہیں ہے، کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن کس صورت میں؟ متاع لکم، آپ کو اس گھر میں کوئی کام درکار ہو تو، مثلا کوئی چیز ہے جو آپ نے وہاں چھوڑی تھی، آپ کو پتا تھا اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، تو اس صورت میں بغیر اجازت کے جا کے اپنی جو چیز ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یہاں پہ واقعی ایک باریک چیز کی طرف خالق اکبر نے اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم باطن کرتے ہو، کیونکہ یہاں پہ اجازت ملی ہے ان گھروں میں جانے کے لیے کہ جس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے۔ اب اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے کوئی چیز چیک کر لیں، یا وہاں جا کے کوئی مخفی راز جو اس مالک کا پوشیدہ تھا اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے منع کرنے کے لیے خالق اکبر فرماتا ہے کہ میں نے اجازت فقط اس لیے دی ہے کہ متاع لکم،
آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ وہاں پہ تھا، کوئی ذاتی کام تھا، اس کے لیے جانا چاہ رہے تھے، کوئی اپنی چیز تھی جو وہاں چھوٹ گئی تھی، رہ گئی تھی، اسے لینے کے لیے آپ وہاں گئے ہیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے جو آپ کے ذہنوں میں، آپ کے افکار میں، آپ کے صدور میں، آپ کے سینوں میں چھپے ہوئے جو راز ہیں، اللہ انہیں خوب طریقے سے جانتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کہتا کچھ ہے لیکن ان کے افکار میں، ذہنوں میں کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ لہذا خالق کے فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تبدون، ہر وہ چیز جو تم ظاہر کر رہے ہو ہے، وما تکتمون، اور جو کچھ چھپا رہے ہو وہ بھی خالق اکبر کو پتا ہے۔ کل للمؤمنون یغضوا من ابصارہم، اب یہاں سے خاص عنوان اور موضوع کی طرف اشارہ ہے، جو خصوصاً آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنی تھی۔ ایک واقعہ نقل ہوا ہے کتابوں میں، تفاسیر میں بھی، کہ اوائل اسلام میں یا قبل از اسلام عرب جو خواتین کا لباس تھا، رہن و سہن تھا، چلن تھا، وہ ایک ایسے انداز میں تھا کہ وہ جو دوپٹہ ہوا کرتا تھا وہ یا تو گردن میں ڈال دیا کرتی تھی عورتیں، یا پھر اپنے بالوں میں چپکا کے رکھتی تھی۔ ایک نوجوان صحابی رسول تھا، جب کسی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون آ رہی تھی، سینے پہ بھی وہ پردہ نہیں تھا، دوپٹہ نہیں تھا، کاندھوں پہ لگا ہوا تھا، حسین و جمیل خوبصورت خاتون تھی، اور یہ جو صحابی رسول تھا وہ بھی جوان تھا، اور اس خاتون کی طرف ان کی نگاہیں جم گئی ہیں۔ جب وہ خاتون آگے نکل چکی ہے تو یہ مڑ مڑ کے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور جا آگے رہا تھا، توجہ اس خاتون کی طرف تھی۔ جب اس انداز میں جا رہا تھا تو آگے جو دیوار تھی، ایک روایت کے مطابق اس میں پتھر کی نوکیں نکلی ہوئی تھی، ایک روایت ایک نہیں، اس میں شیشے چپکے ہوئے تھے۔ جب یہ اس کی توجہ اس عورت کی طرف تھی، جا آگے رہا ہے، نگاہیں پیچھے سے مڑ مڑ کے اس خاتون کو دیکھ رہا تھا، تو اس وقت اس کا چہرہ اس دیوار سے جا کے ٹکرایا ہے کہ جس سے پورا چہرہ اس کا خون خون ہو گیا۔ اب یہ اسی کنڈیشن میں رسول خدا کے پاس آئے ہیں کہ اے حبیب خدا، مدینے میں خواتین کی یہ حالت ہے کہ جس کی وجہ سے میرا اپنی یہ حالت بن چکی ہے، میری توجہ، میری فکر، میری سوچ پورا اس کی طرف گامزن تھا، جس کے نتیجے میں میرا چہرہ جا کے کسی دیوار سے ٹکرایا ہے۔ تو وہاں پر جبرائیل اعظم آئے ہیں اور انہوں نے انہی آیت کو دہرایا۔ قل للمؤمنین، اے حبیب آپ مومنین سے کہہ دیں کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ آپ لوگوں کے لیے باعث طہارت ہوگا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کام بھی تم کرتے ہو خالق اکبر ان سے باخبر ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی جگہ سے جا رہے ہیں اور مومنین خواتین آ رہی ہیں تو اس صورت میں اگر آپ اپنی نگاہیں مشرق طرف موڑ دیں پردے کی نیت سے، اس انداز سے کہ خالق اکبر نے مجھے حکم دیا ہے تاکہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لوں، اگر اس عناوین سے آپ نے اپنی آنکھیں مشرق طرف موڑ دی ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات مشرق کی طرف ہیں وہ سب کی سب آپ کے لیے دعائے خیر مانگتی ہیں۔ اگر آپ نے مغربی کی طرف آنکھیں موڑ دی تو اس صورت میں خالق مخلوقات خداوندی جتنی بھی مغرب کی طرف ہیں وہ سب کی سب آپ کے لیے دعائے خیر مانگتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں یا اپنی آنکھیں جھکا لیں
تو اس صورت میں اس پورے زمین میں اور پورے آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات خداوندی ہیں وہ سب کی سب آپ کے لیے دعائے خیر مانگتی ہیں. اور رسول خدا کا فرمان بھی ہے کہ 3 آنکھیں محشر کے دن کامیاب و کامران ہوں گی. ایک وہ آنکھ جو پوری رات بیدار رہی ہو، دوسری وہ آنکھ البتہ بیدار رہی ہو بے ذکر خداوندی، اللہ کے ذکر کے لیے بیدار رہی ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے لیے اور اپنے گناہوں کے لیے روتی رہی ہو، اور تیسری وہ آنکھ کہ جس نے کبھی بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو. کل المؤمنین، اے حبیب آپ کہہ دیں ان مومنین کو کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، ویحفظون فروجہم، اور اپنے فروج کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، یہی آپ کے لیے طہارت ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات، آپ مؤمنات سے بھی کہہ دیں، یعنی یہ فریضہ فقط اور فقط مرد حضرات کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے ہے کہ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو بند کر دیں. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی نابین دوست کے ساتھ جب جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے ہیں تو دقلباب ہوئی، سلام ہوا. تو اس وقت شہزادی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حبیب خدا نے بتایا کہ شہزادی میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے. آواز ہے بابا آپ 2 منٹ مجھے دے دیں تاکہ میں پردہ کر لوں. آواز ہے بچی یہ جو میرا دوست ہے وہ نابینا ہے، آنکھیں ہی نہیں. تو آواز شہزادی آئی کہ بابا ان کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن میری تو ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں. لہذا جو حکم مرد حضرات کے لیے تھا کہ آنکھوں کو بند کر دیں تو وہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو، اپنے ابصار کو، البتہ یہاں پہ لفظ ابصار آیا ہے چاہے خواتین کے لیے چاہے مرد حضرات کے لیے. عین کا لفظ نہیں آیا، حالانکہ دونوں چیزیں ہیں. یعنی عین بھی اس آنکھ کو کہتے ہیں، بصارت بھی انہی آنکھوں کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ عین یعنی فقط دیکھنے والی آنکھ، بصارت یعنی چاہت کے ساتھ دیکھنا، لذت کے ساتھ دیکھنا، محبت کے ساتھ دیکھنا، شہوت کے انداز میں دیکھنا، نفس پرستی کے انداز میں دیکھنا. البتہ اس میں ایک اور فرق بھی ہے. اگر لفظ فقط عین آ جاتا تو وہاں پہ ایک معنی تھی کہ سامنے آپ کے ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن لفظ ابصار کی معنی یہی ہے کہ اگر آپ تنہا کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ کوئی خاتون موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی غیر معروف یعنی کسی بھی ایسی خاتون کی طرف توجہ کرنا جو محرمات سے الگ ہو، یعنی نامحرم ہو، ایسی خاتون کے لیے شہوت کے انداز میں سوچنا بھی گناہ ہے. یہاں پہ جو حکم آ گیا ابصار، چاہے خواتین کے لیے بھی چاہے مردوں کے لیے بھی، یعنی خواتین بھی اگر تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن کسی شخص کے بارے میں شہوت کے افکار میں سوچ رہی ہے تو وہ بھی ان ابصار میں، ان لفظ بصر میں آ جاتی ہے. یعنی ایک مرتبہ دیکھنا اور ایک مرتبہ اسے توجہ کے طور پہ شہوت کے انداز میں چیک کرنا، وہ بھی اسی عناوین پہ گناہ میں شمار ہو جاتا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اور واقعاً خالق اکبر نے بارہا قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے فروج کی حفاظت کریں. فروج کی حفاظت ایک تو گناہ یا معصیت کے اسباب ہوتے ہیں، اور ایک جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ خالق اکبر آپ کے نسلوں کو بچانا اور حفاظت کرنا چاہتے ہیں. خدا نہ کرے اگر کوئی انسان اپنے فروج کی حفاظت نہیں کرتا، ایک تو گناہگار ہوا،
जन्नत से जहन्नम की तरफ चला गया। उनके अलावा दूसरा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि औलाद इसकी है, किसी और के घर पर पढ़ रही है, बढ़ रही है। औलाद इन्हीं की थी लेकिन वो इसके पास नहीं है बल्कि किसी और के यहाँ है। लिहाजा खालिक अकबर फरमाते हैं अगर आप चाहते हैं कि अपनी नस्लों को महफूज रखें तो उनके लिए ज़रूरी यही होगा कि आप अपने फुरूज की हिफाजत करें। आपके फुरूज महफूज, आपकी नस्ल महफूज हो जाएगी। अगर आपके फुरूज गैर महफूज, आपकी नस्लें भी गैर महफूज रहें। वयहफुज़्न फुरूजहन वला युबदीना ज़ीनतहुन, आप अपनी जीनत को भी किसी के लिए अया न करें, जाहिर न करें। और वाकई मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज ज़रूर अर्ज़ करूँगा। हमारे मुआशरती ज़िंदगी में, हमारे मेलो मेलाब में, हमारे खुशियों के मौसमों में, हमारे खुशियों के प्रोग्रामों में जहाँ हमारी ख़वातीन जाती हैं वहाँ उनका लिबास क्या होता है, वहाँ उनके तर्ज़ ज़िंदगी क्या होती है। वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि वो, क्योंकि हमने आइडियल आइमा मासूमीन को मुअज़्ज़रत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि नहीं समझा, बल्कि मुआशरे ने आइडियल शख्सियात मीडिया को मान लिया है, जिसका नतीजा यही निकल रहा है कि अगर मीडिया में कोई खातून किसी खास लिबास में आती है तो तकरीबन मोमिनीन खवातीन भी उसी लिबास में आ जाती हैं। फिर चाहे कुरान की तौहीन हो जाए, चाहे इस्लाम की तौहीन हो जाए, चाहे दीन व गैरत व मजहब की तौहीन हो जाए, उसकी परवाह किए बगैर वो अपने फैशन के रंग में गुम हो जाती हैं। लिहाजा खालिक अकबर फरमाते हैं वला युबदीना ज़ीनतहुन, अपनी जीनत को नामुहर्रम के सामने अया न करें, जाहिर न करें। इल्ला मा ज़हरा मिनहा, अलबत्ता आप उन चीज़ों को जाहिर कर सकते हैं कि जो जाहिर हैं। मसलन हाथ है, पाँव हैं, उन्हें इंसान जाहिर कर सकता है। वल यज़रिबना बेखमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, वाज़ेह अल्फाज में खालिक अकबर फरमाता है कि अगर आप दुपट्टा ओढ़ रही हैं ख़वातीन तो खुदा फरमाता है कि वाजिब है कि अपने सीनों को भी ढांप लिया करें, अपने सीनों पे भी। वल यज़रिबना बेखमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने जो सीने हैं या अपने जो ये कान से नीचे गर्दन है इन्हें भी छुपा लेनी चाहिए, ढांप लेनी चाहिए। वला युबदीना ज़ीनतहुन इल्ला लिबुलतिहिन्न, अच्छा ये हर किसी के आगे छुपाना चाहिए, ये पर्दा हर किसी के आगे इसी अंदाज में रखना चाहिए। यानी ये सीना या ये जो हुक्म है कि कान के नीचे जो गर्दन है ये भी छुपाने का जो हुक्म है वो हर किसी के लिए है। यहाँ पे 12 इस्तिस्ना है, यानी 12 ऐसे रिश्ते हैं कि जिनके सामने अगर आप इन चीज़ों को खुला रखें तो, क्योंकि घरों में भी बिलाखिर काम करना है, तो काम करने के लिए अगर इंसान उसी पर्दे के अंदाज में रहे तो काफ़ी ज़िंदगी मुश्किल भी बन जाएगी। तो कुछ इस्तिस्नास हैं, तकरीबन कुछ 12 के नज़दीक इस्तिस्नास हैं कि जिसके लिए खालिक अकबर फरमाते हैं कि वहाँ पे आपको इन्हें छुपाना कोई ज़रूरी नहीं है। इल्ला लिबुलतिहिन्न, पहली चीज़ आप अपने शोहर से न छुपाना चाहें तो इजाज़त है, वहाँ आप जाहिर कर सकते हैं। व आबाइहिन्न, अपने वालिद के सामने, वहाँ पे भी लाजमी नहीं है कि आप इन चीज़ों को जाहिर रखें। और आबाए बुलतिहिन्न, तीसरा जो रिश्ता है कि जिसके सामने आप कम से कम ये गर्दन जाहिर कर सकती हैं वो ससुर है, उनके सामने भी अगर आप इसे जाहिर करना चाहें तो कर सकती हैं। और अबनाइहिन्न, या अपने जो बच्चे हैं तुम्हारे उनके सामने भी अगर आप, यानी इस्तिस्नात फ़कत और फ़कत इन चीज़ों के लिए जहाँ पे
یہاں پہ لفظ الا آ کے استثناء کر رہے ہیں، یعنی پہلے جو حکم تھا اس میں تھوڑی سی تخفیف ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان رشتوں کے سامنے آپ آزادی کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ البتہ اس کا قطعاً نعوذ باللہ یہ مقصد و مفہوم نہیں ہے کہ ان رشتوں کے سامنے بالکل ہی اوپن یا اوریان رہے، نہیں، بلکہ جو اوپر دو چیزیں جو بیان کی تھی انہی کے لیے تخفیف لا رہے ہیں کہ شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، یا جو ہے وہ شوہر کا جو باپ ہے یعنی جو سسر ہے ان کے سامنے بھی آپ آ سکتے ہیں، وَإِخْوَانِهِنَّ اپنے بھائی جو ہیں ان کے سامنے بھی آپ اس کیفیت میں آ سکتے ہیں، او بنی اخوانہن بھتیجے جو ہیں ان کے سامنے بھی آپ اس انداز میں اس کیفیت میں آ سکتے ہیں، او بنی اخواتہن بھتیجے جو ہیں ان کے سامنے بھی اگر آپ آنا چاہیں تو اس انداز میں آ سکتے ہیں، او نسائہن یا جو خواتین ہیں ان کے سامنے بھی آپ فقط اتنا پردہ کر دے بھی تو بھی کافی ہے، او ما ملکت ایمانہن یا وہ لوگ جو آپ کی ملکیت میں ہیں۔ پہلے زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھی، غلام ہوا کرتے تھے، لیکن کم سے کم جو نوکر ہیں، اور اس کے لیے ایک خاص لفظ آیا ہے کہ او ما ملکت ایمانہن، یعنی جن کے ایمان پہ آپ کی ملکیت ہے، یعنی جو آپ کے ہمراز ہیں انہی کے سامنے بھی اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، او التابعین غیر اول الاربعۃ یا وہ من الرجال مردوں میں سے وہ لوگ کہ جسے ہم ہجڑا کہا کرتے ہیں ان کے سامنے بھی اگر آنا چاہیں تو کم سے کم اتنا پردہ ہو تو بھی کافی ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بیچارے بچے کہ جنہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے ان کے سامنے بھی آپ اتنا جو ہے وہ بغیر پردے کے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ ولا یضربن بارجلہن، یہاں پہ چلنے کے عنوان سے احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بازار سے جا رہی ہیں یا آپ کہیں ایسی جگہ سے جا رہے ہیں کہ جہاں سے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو خالق اکبر فرماتے تو وہاں پہ آپ اپنے قدموں کو ایسے آہستہ انداز میں رکھ کے جائیں تاکہ اگر کوئی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ پردے کیا انداز خالق اکبر نے بیان کیا ہے کہ خواتین ایک ایسے انداز میں جائیں تاکہ اگر کچھ لڑکے یا کچھ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے قدموں کی آہٹ یا قدموں کے آوازوں کی وجہ سے وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ اور متاسفانہ آج اگر ہم اپنے گھریلو ماحول کو دیکھ لیں، معاشرے کو دیکھ لیں تو ہماری چلن ایسے انداز میں ہو گئی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے کتنا ہی دور بیٹھا ہو متوجہ ہے ہو ہی جاتا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، ارجل یعنی پاؤں، یعنی آپ زمین پہ پاؤں ایسے نہ ماریں کہ جس کی وجہ سے لِيَعْلَمُونَ مَا يَغْفِينَ، لوگ اس چیز کو جان لے کہ جو مخفی رکھنا ضروری ہے، یعنی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، من زینتہن، آپ کی زینت کو دیکھ لیں، آپ کی طرف توجہ کر لیں، آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ کے چلنے کے قدموں کے پاؤں کے آواز سے، یہ بھی خالق اکبر کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمُوا مَا يَخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِمْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ انسان ہے جسے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ خالق اکبر فرماتے ہیں اگر آپ کو ان احکامات کا علم نہیں تھا اور جب تک آپ زندہ ہیں
تب تک آپ کے اعمال نامے کا جو دفتر ہے وہ کھلا ہوا ہے. لہذا اس کے لیے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ جتنے بھی گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ معاف بھی ہو جائیں. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ الدنیا یومان، دنیا 2 دن کی ہے. الآن یوم العمل بلا حساب، آج کا جو دن ہے وہ عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے. کسی سے اچھائی سے پیش آؤ یا برائی سے پیش آؤ، اللہ کی طرف سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. آپ کسی سے کس انداز سے چل رہے ہیں، جیسا لباس چاہو پہن لو، لیکن اس صورت میں کوئی بھی احکامات بیان ہونے تھے، ہو چکے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو بھی اللہ کے احکامات تھے وہ سارے بیان ہو چکے. اب جدا گانا کسی بازار میں اللہ کی طرف سے کوئی آ کے آپ کو ہاتھ پکڑ کے روکے گا نہیں کہ کیسا لباس پہنا ہے، لیکن وَالْغَدَا يَوْمَ الْحِسَابِ بِلَا عَمَلٍ، کل کا جو دن ہے وہ حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. وہاں ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ پانی پیا تو کیوں پیا تھا، یہ کھانا کھایا تو کیوں کھایا تھا، یہ لباس پہنا تھا تو کیوں پہنا تھا. ہر چیز کے بارے میں آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے فرزند کے خواب میں آئے تھے. بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیسی زندگی گزر رہی ہے. ایک ایسا انسان کہ الحمدللہ اس زمانے میں اگر میں یہ لفظ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کے زمانے میں اگر اسلام کو زندہ کیا ہے تو خمینی نے کیا. وہ ہستی، ان سے جب بیٹا سوال کرتا ہے کہ بابا قبر میں کیسے گزر رہی ہے، تو آپ خمینی کہتے ہیں کہ اگر میں نے تقریر میں کہیں پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو آج وہ بھی مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہاتھ کیوں اٹھا دیا. اگر آنکھوں سے اشارہ کیا تھا تو آج مجھ سے وہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اشارہ بالآخر تم نے کیوں کیا تھا. اگر آیت اللہ سے یہ سوال ہو رہے ہیں تو کیا ہم سے نہیں ہو سکتے؟ یہ لباس کیوں پہنا، کیا ہم سے نہیں ہو سکتے ہیں سوال؟ یہ الفاظ کیوں بولا، کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوں گے کہ آپ نے یہ افکار ذہنوں میں کیوں رکھے، یہ کیوں سوچا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں بولا؟ لہذا جب تک یہ زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. آیت المؤمنین لعلکم تفلحون، اور یہ آیات ہیں مومنین کے بارے میں، رموز ہیں مومنین کے بارے میں، اشارات ہیں مومنین کے بارے میں، تاکہ یہ فلاح پا سکے. یعنی طرز زندگی بالخصوص لباس کیسے پہننا چاہیے، ان کا حقیقی معنی میں اگر انسان چاہے تو ان کے بارے میں آیات موجود ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ.